ایسا اسٹوڈیو ون کے ناظرین السلام علیکم۔ جن عورتوں میں یہ نشانی ہوگی ان پر آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو اکثر مجھے فقراء لوگ نظر آئے، جہنم میں دیکھا تو اکثر مجھے عورتیں نظر آئیں۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جیسا خوفناک منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اکثر کفر کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کریں تو وہ آپ کی کوئی چیز دیکھ لیں تو یہی کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم میں سے خیر نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو عورتوں کی جماعت کو کہا کہ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ وہ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بچا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر لوگوں کو واضح و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس گئے اور انہیں واضح و نصیحت کی اور کہنے لگے کہ عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری کثیر تعداد جہنم کا ایندھن ہے۔ عورتوں کے درمیان میں سے ایک سیاہ رخساروں والی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے ان مسلمان بہنوں پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ بہنوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس کے شرک سے جو عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو اس آگ سے دور رکھے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔